أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. اور جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں تو ہم اس کو پیدائش میں اونٹھا کر دیتے ہیں، پلٹ دیتے ہیں. افلا یعقلون، کیا وہ سمجھتے نہیں ہے؟ وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ہم نے اس کو شعر نہیں سکھایا اور شعر سکھانا اس کے لیے مناسب نہیں ہے. ان هو الا ذکر وقرآن مبین، یہ تو نصیحت اور واضح قرآن ہی ہے. لینذر من کان حیا، تاکہ ڈرائے اس شخص کو جو زندہ ہے. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں پر بات ثابت ہو جائے. اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون، کیا وہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے ہمارے ہاتھوں سے بنائے ہوئے چوپائے پیدا کیے اور وہ اس کے مالک ہے. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، ہم نے ان چوپایوں کو ان کے تابع کر دیا. فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، ان میں سے کچھ چوپائے وہ ہیں جو ان کی سواریاں ہیں اور کچھ وہ ہیں جو وہ کھاتے ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان کے لیے ان چوپایوں میں منافع اور پینے کی چیزیں ہیں. کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے ہیں؟ افلا یشکرون، کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے ہیں؟ کل کی مجلس میں اوپر والی آیات کے سلسلے میں اخیر میں یہ بتلایا تھا کہ اگر اللہ رب العزت چاہے تو اس دنیا میں بھی عذاب نازل کرتے ہوئے ہلاک کر سکتے ہیں، یا تو چہروں کو مسخ کر دیں، صورتیں بدل دیں، یا یہ کہ آنکھوں کی بینائی سلب کر دیں، ختم کر دیں. اللہ قادر ہے اس کے اوپر کہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی تم کو سزا دیں. یہ الگ بات ہے کہ کسی مصلحت کی بنا پر اگر کوئی عذاب اور کوئی سزا نہیں آ رہی ہے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری زندگی صحیح طریقے سے گزر رہی ہے. اور آخر میں یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ تو ظاہری سزائیں ہیں. حضرات مفسرین نے اس کے مقابلے میں کچھ معنوی سزاؤں کا بھی تذکرہ کیا، جس کا کل ذکر ہوا کہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ بندر بنا دے یا سور بنا دے، یہ ضروری نہیں ہے. لیکن ان جانوروں کی جو صفات ہے وہ صفات پیدا ہو جائے تو یہ بھی معنوی سزا ہوئی، یہ بھی اللہ رب العزت کی ایک سزا ہے. لہذا آخر میں بتلایا تھا بندر کی صفات کا پیدا ہو جانا، سور کی صفات کا پیدا ہو جانا، یہ بھی ایک قسم کی بہت بڑی سزا ہے. بندر کی صفات نقالی ہوتی ہے، سور کی صفات بے شرمی بے حیائی ہوتی ہے. اور آج مخلوق کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ نافرمانی کی بنا پر کوئی نقالی کی صفات پیدا ہو رہی ہے. حضور کے طریقے کو چھوڑ کر دوسروں کے طریقوں کو اپنایا جا رہا ہے.
ہے. یہ نقالی کی صفات ہوئی. بے شرمی اور بے حیائی یہ سور کی صفات ہیں. انسانوں کے اندر موجود ہے. انتہائی درجے کی بے شرمی اور بے حیائی مخلوق کے اندر پائی جا رہی ہے. کسی قسم کی کوئی شرم نہیں ہے. نہ مردوں میں شرم باقی رہی نہ عورتوں میں شرم باقی رہی ہے. لہذا یہ بے شرمی اور بے حیائی یہ سور کی صفات ہیں. اور ان صفات کا پیدا ہو جانا یہ بھی ایک اللہ رب العزت کی سزا ہے اور یہ معنوی سزا ہے. قرآن نے اسی کا تذکرہ اوپر کیا ہے. آگے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. اوپر سے اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں چل رہی ہیں. بہت ساری اپنی قدرت کی نشانیاں اللہ نے بیان فرمائی ہے. یہاں پر بھی ایک اور اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی ایک عجیب صورت اور ایک عجیب و غریب ایک مثال بیان کرتے ہیں اور ایک اپنی قدرت کا ایک مظہر بیان کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں ہم اس کو اوندا کر دیتے ہیں پیدائش میں. حضرات مفسرین اس آیت کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنے وجود کے اندر اگر غور و فکر کرے تو اپنے وجود کے اندر غور و فکر کرنے میں بھی اللہ کی بہت بڑی قدرت اس کو نظر آئے گی. کیسے؟ انسان پہلے ایک پانی کا قطرہ ہوتا ہے اور پانی کے قطرے کا ماں کے پیٹ کے اندر جانے کے بعد 3 اندھیریوں کے اندر وہ پانی کا قطرہ پرورش پاتا ہے. آہستہ آہستہ اس پانی کے قطرے کے اندر اللہ رب العزت عجیب و غریب مشینریاں فٹ کرتے ہیں. کہیں تو ناک بنتی ہے, کہیں کان بنتا ہے, کہیں 2 ہاتھ بنتے ہیں, کہیں 2 پیر بنتے ہیں. وہ ایک پانی کا قطرہ ہوتا ہے لیکن عجیب مشینریاں فیکٹریاں اللہ کی کام کرتی ہے اندر. پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے اور روح ڈالنے کے بعد پھر ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے تک اس کی پرورش ہوتی ہے. اور جب 9 مہینے پرورش ہونے کے بعد جب دنیا میں آنے کا وقت ہوتا ہے تو انسان انتہائی درجے کا کمزور اور ضعیف ہوتا ہے. انتہائی درجے کی اس کے اندر کمزوری موجود ہوتی ہے. اتنی کمزوری موجود ہوتی ہے کہ وہ ایک پہلو سے دوسرے پہلو پر اگر سونا چاہے تو سو بھی نہیں سکتا ہے. انتہائی درجے کی کمزوری اور انتہائی درجے کی کمزوری ضعیف ہونے کی حالت میں وہ پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ماں کا دودھ جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر پیدا ہونے کے بعد طاقت اور قوت کے پیدا کرنے کا ایک ذریعہ بنتا ہے. ایک زمانے تک صرف ماں کے دودھ کے پیٹ ماں کے دودھ کے ذریعے اس کی پرورش ہوتی ہے اور کتنے مراحل گزرنے کے بعد پھر اس کے اندر تھوڑی طاقت پیدا ہوتی ہے کہ وہ ایک پہلو سے دوسرے پہلو گھوم سکتا ہے. اور پھر اور مراحل گزرتے ہیں یہاں تک کہ بچپن کی حالت میں پہنچتا ہے, چلتا پھرتا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ اور مراحل سے گزرتا ہے, پھر تھوڑا جوان ہو جاتا ہے اور پھر مکمل جوان ہونے کے بعد ایسی طاقت اور قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اتنی طاقت اور قوت پیدا ہو جاتی ہے اور یہ طاقت اور قوت پیدا ہونے میں اس کو بہت سارے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اور تب جا کر ایک قوی اور طاقتور انسان بن جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر جب عمر ہوتی چلی جاتی ہے تو پھر کچھ کمزوری اور ضعف پھر آتا ہوتا چلا جاتا ہے. یہاں تک کہ ایک طویل مرحلہ گزرنے کے بعد انسان بڑھاپے کی حالت کے اندر پہنچ جاتا ہے اور جب بڑھاپے کی حالت کے اندر پہنچ جاتا
ہے تو پھر وہی کمزوری اور وہی نقص پیدا ہو جاتا ہے جو پیدا ہونے کے وقت تھا. اتنی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے بوڑھا ہونے کی حالت میں کہ پھر اس صورت میں انسان کے لیے چلنا پھرنا بھی دشوار ہو جاتا ہے. اگر غور و فکر کیا جائے تو اس میں بھی اللہ رب العزت کی عجیب قدرت کام کر رہی ہے کہ چھوٹا سا بچہ تھا, کوئی طاقت نہیں تھی, انتہائی درجے کی کمزوری تھی, اللہ نے اس کو اتنا بڑا کرتے ہوئے طاقت دی اور پھر زندگی گزرتی چلی گئی تو پھر اس کو بچے کی طرح بنا دیا کہ پھر اس کے اندر کمزوری پیدا کر دی, حتیٰ کہ ایک وقت کے اندر وہ اپنے کان اور اپنی زبان اور اپنے آنکھ کے اوپر جتنا بھروسہ کرتا تھا وہ کسی اور کے اوپر اتنا بھروسہ نہیں کرتا تھا. لیکن بڑھاپے کی حالت کے اندر کان بھی جواب دے دیتے ہیں, آنکھیں بھی جواب دے دیتی ہے اور پھر زبان بھی جواب دے دیتی ہے. یہ بھی اللہ رب العزت کی قدرت ہے. اسی کو اللہ فرماتے ہیں ننکسہ فی الخلق, ہم اس کو اوندا کر دیتے ہیں, الٹا کر دیتے ہیں پیدائش میں. جب لمبی عمر ہو جاتی ہے تو ایک وقت کے اندر طاقتور تھا لیکن پھر ہم اس کو اوندا کر دیتے ہیں, یعنی بالکل کمزور بنا دیتے ہیں. یہ بھی ہماری قدرت کی ایک نشانی ہے. افلا یعقلون, کیا وہ سمجھتے نہیں ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ چاہے تو اللہ رب العزت نے جتنی طاقت دی ہے, قوت دی ہے, وہ ایک دم ختم کر دے اور انسان کو کمزور بنا دے. لیکن نہیں, لیکن یہ طاقت آہستہ 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 کم ہوتی چلی جاتی ہے. انسان 35 سال کے اندر مکمل قوی اور طاقتور سمجھا جاتا ہے. جب 40 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ اس کے پرتی کے دن شروع ہوتے ہیں. اسی لیے 40 سال کی عمر کے بعد بھی نبوت ملتی ہے. 40 سال جب ختم ہو جائے تو پھر آہستہ 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 اس عمر کے درجے میں پہنچ جاتا ہے کہ پھر آزادی کام دے دے, آزادی کوئی کسی کام کے رہتے نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہوئی, اس کے اندر غور و فکر کرنا چاہیے. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اس آیت میں ثابت کیا ہے. جیسا کہ ہم نے پہلی مجلس میں بتایا تھا کہ اس سورت کے اندر چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا ہے, یہ آیت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ثابت کرتی ہے. کفار مکہ کے سامنے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو پڑھ کر سناتے تھے تو چونکہ قرآن کے اندر عجیب تاثیر اللہ نے رکھی ہے, وہ دلوں کے اندر اثر کرنے والا کلام ہے, وہ دلوں کی کایا پلٹنے والا کلام ہے. اگر صحیح معنی میں اگر انسان سمجھتا ہو قرآن کریم کو, اس کے معانی اور مفاہیم کو اگر سمجھتا ہو تو یقیناً یہ دلوں کے اندر بہت جلد اثر کرنے والا کلام ہے. اور چونکہ آپ لوگ ان کی زبان ہی یہ تھی, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کو پڑھ کر سناتے تھے تو ان کے دلوں کے اوپر جب اثر کرتا تھا تو ہر گرمی کے اندر وہ یہ کہہ دیتے تھے کہ یہ تو شعر ہے, یہ تو شاعر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کے طعنے دیے جاتے تھے. کبھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غیب کی بات بتلاتے, وہی کے ذریعے اگر کوئی بات آتی اور وہ بات بتلاتے تو حضور کو کہا جاتا تھا کہ یہ تو عالم ہے, جوتش ہے, اور یہ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور کبھی یہ کلام سنایا جاتا تھا تو حضور کو کہا جاتا تھا کہ یہ تو شاعر ہے. اور عام طور پر شاعر جو ہوتا ہے وہ اپنے خیالات کے اندر جو باتیں ہوتی ہے وہ اپنی کلام کے اندر بیان کرتا ہے. شاعروں کا یہی دھندا ہوتا ہے کہ وہ خیالات جو ہوتے ہیں اس میں بہت سارے جھوٹ بھی ملے ہوئے ہوتے ہیں اور انتہائی درجے کی کسی تعریف ہوتی ہے یا کسی کی برائی بیان کی جاتی ہے تو اپنے خیالی چیزوں کو شاعر اپنے شعر کے اندر بیان کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کلام پڑھ کر سناتے تھے تو جب وہ ان کے دلوں کے اوپر اثر کرتا تھا تو حضور کو یہ کہتے تھے کہ یہ تو شاعر ہے, یہ تو شعر کہہ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرتے ہوئے قرآن نے کہا مَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ, ہم نے ہمارے محبوب کو شعر نہیں سکھایا.
اور یہ شعر ان کے لیے مناسب بھی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں ما ينبغي، یہ شعر ان کے لیے مناسب بھی نہیں ہے، اس لیے کہ شعر کے اندر تو شاعر اپنے تفکرات، اپنے خیالی چیزوں کو بیان کرتا ہے، اور ہمارا محبوب اپنے خیالی چیزوں سے، ان تمام چیزوں سے پاک ہے. وہ جو کچھ بھی بولتا ہے وہ ہماری وحی کو بولتا ہے. ان هو الا وحی یوحی، وہ جو کچھ کلام کرتا ہے وہ ہماری وحی کو بولتا ہے، اس لیے اس کے لیے شعر کہنا بھی مناسب نہیں ہے. ان هو الا ذکر و قرآن مبین، ہمارا محبوب جو ان کی زبان سے کلام کر رہا ہے وہ کوئی شاعر کا کلام نہیں ہے، وہ تو تمہارے لیے نصیحت ہے. ذکر، قرآن کریم کو ذکر کہا گیا، وہ تو تمہارے لیے نصیحت ہے، خیر خواہی کی باتیں کر رہا ہے وہ تو، اور یہ تو تمہارے لیے واضح قرآن ہے جس سے تم ہدایت پا سکتے ہو. یہ وہ کلام ہے، وہ کوئی شعر نہیں ہے، یہ تو تمہاری خیر خواہی کی باتیں کر رہا ہے. کیوں؟ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، کیوں نصیحت کر رہا ہے، کیوں خیر خواہی کر رہا ہے؟ تاکہ ایسے آدمی کو ڈرایا جائے جو زندہ ہو. زندہ ہونے کا مطلب یہ ہے اعتبار سے، قلب کے اعتبار سے زندہ ہو، ورنہ زندہ تو ہر آدمی ہے. زندہ کے ڈرانے کا مطلب یہ ہے کہ جس کا دل زندہ ہو یہ قرآن اس کے لیے اثر کرے گا. اگر دل مردہ ہوگا تو پھر قرآن کی چاہے کتنی تلاوتیں کی جائے، کتنی باتیں سمجھائی جائے، لیکن وہ باتیں اثر نہیں کرتی ہیں. لہذا کسی کی بات کا اثر نہ ہونا ہمارے دلوں کے اندر چونکہ باتیں اثر نہیں کرتی ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ ہمارے دل زندہ نہیں ہے، مردہ دل ہے. ورنہ قرآن کی یہ تاثیر ہے کہ جب اس کی بات کو سمجھایا جاتا ہے تو وہ بہت دل کے اندر اثر کرتی ہے. اور قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ یہ نصیحت ان لوگوں کے لیے ہوگی جن کے دل زندہ ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زندہ دل کس کو کہا جاتا ہے، کس کو زندہ دل کہا جاتا ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کی زندگی اللہ کے ساتھ لگی ہوئی ہو. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زندہ دل لوگ وہ ہے جس کی زندگی اللہ سے لگی ہوئی ہو. کیا مطلب ہوا جس کی زندگی اللہ سے لگی ہوئی ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہر حکم کی تعمیر کا جذبہ اس کے دل کے اندر موجود ہو. اللہ کا جو بھی حکم ہو اس حکم کے اوپر عمل کرنے کا جذبہ اگر دل کے اندر موجود ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی زندگی اللہ سے لگی ہوئی ہے، اس کا دل زندہ ہے. اور اگر دل کے اندر اللہ کے حکم کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا ہے، عمل کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ دل مردہ ہے. یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے زندہ دل کی ایک مثال بیان کی ہے کہ زندہ دل وہ ہے جیسے یہ اللہ کا حکم آیا، نماز کا حکم آیا، فوراً نماز پڑھے بغیر چین نہ پڑے، سمجھ لینا چاہیے کہ یہ زندہ دل ہے. اور یہی ایمان کی حلاوت بھی سمجھی جاتی ہے کہ انسان ایک سچے پکے مومن کے دل میں جب اعمال صالحہ کی رغبت پیدا ہو جائے تو رغبت کا پیدا ہونا یہ ایمان کی حلاوت کی نشانی ہے کہ آپ کے دل کے اندر ایمان کی حلاوت موجود ہے. جیسا کہ انسان کو بھوک لگتی ہے تو فوراً وہ کھانے کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ کے احکام کی طرف اگر اسی طرح مائل ہو جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ایمان کی حلاوت اس کے اندر موجود ہے. ورنہ اذانے پر اذانے ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود نماز پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے، تو یہ مردہ دل ہونے کی علامت ہوگی. دل مردہ ہو گیا ہے، اس لیے ایمان، اس لیے اعمال کی طرف رغبت نہیں ہو رہی ہے، تو یہ مردہ دل ہونے کی علامت ہے. اللہ رب العزت اسی کو فرماتے ہیں کہ یہ قرآن اسی کو فائدہ دے گا، یہ نصیحت اسی کو کارگر ہوگی جس کا دل زندہ ہوگا. اور دوسری بات یہ فرمائی وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور یہ نصیحت اس لیے ہے کہ کافروں کے اوپر ہماری بات ثابت ہو جائے.
جائے، یعنی کل قیامت کے دن کافر لوگوں کے اوپر ہماری حجت تام ہو جائے، کسی قسم کے بہانے کی ان کے لیے کوئی جرأت باقی نہ رہے کہ کل قیامت کے دن کوئی کافر یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس تو کوئی کتاب آئی نہیں تھی کہ جس کے نتیجے کے اندر کوئی ہمیں ڈرائے، یا کوئی نبی نہیں آیا تھا کہ ہمیں صحیح بات بتلائے، تو ہم قرآن کو بھی نازل کر رہے ہیں تاکہ زندہ دل آدمیوں کو ڈرایا جائے اور کافروں کے اوپر ہماری بات ثابت ہو جائے، کل قیامت کے دن وہ کوئی بہانہ نہ بنائے۔ اس لیے ہم قرآن کریم کو نازل کر رہے ہیں۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، ایک اور قدرت کی نشانی بیان کرتے ہیں کہ ذرا سوچو تو صحیح، ہم نے ہمارے ہاتھ سے جانوروں کو پیدا کیا، ہم نے ہمارے ہاتھ سے، تمہاری جانوروں کے پیدا کرنے میں کوئی دخل نہیں ہے، ہم نے ہمارے ہاتھ سے جانوروں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد تم کو مالک بنا دیا۔ حالانکہ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کسی چیز کو پیدا کرتا ہے تو وہ اس کا مالک ہوتا ہے، گھر بناتا ہے تو گھر کا مالک وہ ہو جاتا ہے، کوئی چیز بنائی تو اس چیز کا مالک وہی سمجھا جاتا ہے، اسی کے نام کے اوپر چلتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی قدرت کو دیکھیں کہ اس نے اپنے ہاتھ سے چوپائے پیدا کی اور تم کو مالک بھی بنا دیا کہ تم اس کو جو کچھ کرنا چاہے، اس کو بیچنا چاہے تو بیچ سکتے ہو، اس کے اوپر سوار ہونا چاہے تو سواری کر سکتے ہو، اس کو کھانا چاہے تو کھا سکتے ہو، تمہارے مالک بنا دیے۔ اور پھر اس طور پر مالک بنا دیا کہ ان جانوروں کو ہم نے تمہارے تابع کر دیا، اور اتنا بڑا جانور ایک چھوٹے کے انسان کے تابع ہو جائے، یہ اللہ رب العزت کی عظیم قدرت ہے۔ ایک گھوڑا جس کے اندر سینکڑوں مل کی طاقت موجود ہوتی ہے لیکن انسان اس کے اوپر سوار ہو جاتا ہے۔ ایک ہاتھی کتنے کلو کا وزن اٹھا سکتا ہے لیکن وہ انسان کے تابع ہو جاتا ہے۔ ایک اونٹ جس کو اندر اتنی طاقت موجود ہے، ایک معمولی سی بچہ رسی لے کر اس کو پیچھے لگ جاتا ہے، تو یہ مالک بنا دیا اور یہ تمہارے تابع کر دیا۔ یہ اللہ رب العزت کی عظیم قدرت۔ وجہ انسان کے اندر طاقت کہاں تھی کہ وہ گھوڑے کے اوپر سواری کر سکے؟ کہاں طاقت تھی؟ کہاں اس کے اندر طاقت تھی کہ وہ ایک بیل کو اس کے ساتھ کھیت کے اندر لے کر جوڑے، اور کھیت کے اندر چاہے کس کے اندر طاقت تھی؟ اسی طرح ایک بھینس کہ وہ انسان دودھ لیتا ہے، دودھ نکال دیتا ہے، کہاں طاقت تھی انسان کے اندر کہ وہ دودھ کو نکالے؟ لیکن اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے تابع بنا دیا، اور اس طور پر تابع بنا دیا کہ ان جانوروں کے اوپر تم سواری بھی کرتے ہو، وہی کہاں اور ان جانوروں میں سے کچھ کو تم کھاتے بھی ہو، اس طور پر تابع بنا دیا کہ تم اس کو آرام سے ذبح بھی کر سکتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اس کے علاوہ بے شمار فائدے جانوروں کے اندر ہم نے رکھے، اس کے چمڑے سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو، اس کی ہڈیوں سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو، اس کے بال سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو، اس کے دودھ سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو، طرح طرح کے فائدے ان جانوروں سے اٹھا رہے ہو۔ وَمَشَارِبُ، اور پینے کی چیزیں بھی بنا کے ہم ان جانوروں کے اندر سے دودھ نکالتے ہو اور دودھ کو پیتے ہو۔ یہ طرح طرح کی نشانیاں اللہ کی قدرت کی موجود ہے۔ افلا یشکرون، پھر وہ کہہ رہے ہیں افلا یشکرون، یا تم شکر ادا نہیں کرتے ہو؟ اتنی نعمتیں ملنے کے بعد بھی تم شکر ادا نہیں کرتے ہو؟ اور شکر کا اعلیٰ درجہ، پہلا درجہ توحید ہے۔ جب اللہ کی نعمتوں کا احساس پیدا ہوگا، شکر پیدا ہوگا، تو اللہ کے ایک ہونے کا یقین دل کے اندر پیدا ہوگا۔ لہذا شکر یہ توحید کا پہلا زینہ ہے، پہلی سیڑھی ہے۔ جب شکر پیدا ہوگا تو اللہ کی توحید کے ایک ہونے کا یقین دل کے اندر پیدا ہوگا۔ یہ باتیں اللہ رب العزت نے ہم کو سمجھانے کے لیے ارشاد فرمائی ہے۔ اب یہ کچھ باتیں انشاءاللہ آئیں گے۔